ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم شہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ایک یہودی نے ایک ہرنی کو باندھ کر رکھا ہے۔ ہرنی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر رزق کی تلاش میں نکلا تھا، ایسے میں یہودی میرے سامنے آ گیا اور مجھے قید کر لیا۔ صبح سے لے کر اب تک اس نے مجھے بندی بنا کر رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے دودھ پینے والے بچے ہیں، صبح سے اب تک میں ان کو دودھ نہیں پلا سکی، شاید وہ مجھے نہ پا کر بے قرار ہو گئے ہوں گے، ان کی گلے بھوک کی وجہ سے سوکھ گئی ہوگی۔ یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، میں آخری بار اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہوں، آپ کرم فرما کر اس کا انتظام کر دیجئے۔ ہرنی کی یہ فریاد سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل پگھل گیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی سے کہا، اے یہودی، تو نے اس ہرنی کو قید کیوں کیا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس ہرنی کو شکار کیا ہے اور جنگل کے جانور کا شکار تو جائز ہے، اس لیے میں نے اس کو قید کیا ہے۔ تب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ایک ماں ہرنی ہے اور اس کا سینہ دودھ سے بھری ہوئی ہے، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا سکنے کی وجہ سے تکلیف میں ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ یہودی نے کہا، میں اسے مشکل سے شکار کر کے پکڑا ہے، اب صرف آپ کی بات پہ اسے کیسے چھوڑ دوں؟ تب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، یہ آخری بار اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر یہ واپس تمہارے پاس آ جائے گی۔ یہودی نے کہا، کیا جنگل کی ہرنیاں آپ کے پالتو ہرنیاں ہیں جو ایک بار چھوڑ دیا تو واپس آ جائے گا؟ آج تک کوئی شکار کیا ہوا جانور واپس آیا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اے یہودی کسی بھی طرح سے ہرنی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا، تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، تم ہرنی کو چھوڑ دو اور بدلے میں مجھے قید کر لو، اگر ہرنی واپس نہ آئی تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے بندی بنا لینا۔ تو پھر یہودی نے کہا، اے بات طے ہوا، میں ہرنی کو چھوڑ دیتا ہوں اور تمہیں قید کر لیتا ہوں، اگر ہرنی واپس نہ آیا تو میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ پھر یہودی نے ہرنی کو چھوڑ دیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر لیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرنی جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہودی نے سوچا، اب یہ ہرنی کبھی واپس نہیں آئے گا اور مجھے اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے بندی بنانے کا موقع مل گیا ہے، اس آدمی سے بڑا بھولا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جنگل کے ہرنی کے لیے اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ہرنی تیز بھاگتے ہوئے اپنے بچوں کے پاس پہنچا، تب اس کے بچوں نے پوچھا، امی جان، آپ صبح سے کہاں تھی؟ ہم آپ کا انتظار کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم نے دودھ نہیں پیا، ہماری گلے سوکھنے لگی ہے۔ ماں ہرنی نے کہا، اے میرے بچوں، تم آخری بار مجھے دیکھ لو اور میری دودھ پی لو، شاید ہمیشہ کے لیے تمہاری ملاقات نہ ہو۔ بچوں نے پوچھا، اماں، آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات کیوں نہیں ہوگی؟ ماں ہرنی نے کہا،
اے میرے پیارے بچوں، صبح جب میں رزق کی تلاش میں نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے قید کر لیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے تو میں نے انہیں آواز دی اور اپنی فریاد سنائی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بچے بھوک سے بے حال ہیں، آپ مجھے ان تک پہنچنے کا انتظام کر دیجئے۔ تب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کو یہودی کے پاس گروی رکھ دیا اور مجھے تم تک بھیج دیا۔ اے میرے بچوں، بے رحم یہودی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر کے رکھا ہے، تم جلدی سے میرے دودھ پی لو، مجھے دوبارہ واپس جانا ہوگا۔ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ جب ہرنی کے بچوں نے سنا کہ ان کے پیارے آقا یہودی کے ہاتھوں قید ہیں تو انہوں نے کہا، امی، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قید ہو اور ہم چین سے دودھ پی لیں؟ آپ چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جائے گی۔ اس کے بعد ہرنی اور اس کے بچے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ان کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ہرنی کی لوٹنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ کے جیسے بھولا بھالا انسان میں نے اس دنیا میں اور نہیں دیکھا۔ جنگل کا شکار کیا ہوا ہرنی اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا کبھی واپس آتا ہے؟ اور ایک جنگل کے ہرنی کے لیے آپ نے خود کو میرے پاس گروی رکھ دیا۔ قیامت تک یہ ہرنی واپس نہیں آئے گا اور قیامت تک آپ میرے قبضے سے آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، اے یہودی، تھوڑا صبر کرو، ہرنی ضرور میری محبت میں واپس آئے گا۔ یہ سن کر یہودی بولا، یہ آپ کا ایک وہم ہے جو کبھی سچ نہیں ہوگی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ قیامت تک یہ ہرنی واپس نہیں آئے گا۔ کچھ وقت گزرتا گیا اور یہودی اپنے دل میں سوچنے لگا، اگر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بندی بنا لیا تو اب ان کے ساتھیوں سے بڑا مال حاصل کر سکتا ہوں۔ جنگل کا ہرنی کیا کبھی کسی کے محبت میں واپس آتا ہے؟ اے آدمی صرف اپنی خیال میں کھویا ہوا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد یہودی نے دیکھا کہ صرف ایک ہرنی نہیں بلکہ اس کے سارے بچے بھی واپس آ گئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر یہودی حیرت میں پڑ گیا۔ تب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرنی سے فرمایا، اے ہرنی، تم صرف اکیلے واپس آنے والے تھے تو پھر اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ تب ماں ہرنی بولی، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ آپ نے مجھے صرف ان سے آخری ملاقات اور دودھ پلانے کے لیے بھیجا ہے، تب میرے بچے کہنے لگے، اے امی جان، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم آپ کی دودھ پی سکیں گے جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بچے بھی میرے ساتھ چلے آئے ہیں تاکہ ہم آپ کی عظمت کا اظہار کر سکیں اور آپ پر قربان ہو سکیں، ہمیں معاف کر دیجئے جو ہم نے اتنی دیر تک آپ کو تکلیف دی۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے یہودی، یہ لو، تمہارا شکار کیا ہرنی واپس آ گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے سارے بچے بھی ساتھ آئے ہیں۔ اب تم انہیں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا
میں صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوں بلکہ جنگل کے جانوروں اور پورے جہان کا نبی ہوں۔ یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ تب یہودی پیچھے سے آواز دی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنگل کا ہرنی جس کی محبت میں واپس آ سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے دست مبارک پر اسلام قبول کروا لیجئے، اور اے ہرنی مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی غلامی کا شرف مل جائے۔ پھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہودی نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک دفعہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل جیسے مشرکین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس آسمان کے چند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اگر آپ ایک کر سکتے ہو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور اسلام کو مان لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایک کر دوں تو کیا تم واقعی ایمان لے آؤ گے اور اللہ کو ایک مانو گے؟ وہ بولے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم چاند کو 2 ٹکڑے کر دو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو ترنت چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 2 ٹکڑے اتنی دور چلے گئے کہ ان کے درمیان ہرا پہاڑ نظر آنے لگا۔ مشرکین نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کافر کا نام لے کر کہا، اے ابو جہل، اے ولید بن مغیرہ، اے عاص بن وائل، تم سب گواہ رہو، میں نے تمہاری بات کے مطابق چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اب تم اپنے وعدے کے مطابق اللہ کو ایک مانو اور مجھے نبی تسلیم کر لو۔ لیکن کافروں نے ہنس کر کہا، اے محمد، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم صرف زمین کی چیزوں پر جادو چلاتے ہو، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ تم نے آسمان کے چاند پر بھی جادو چلا دیا۔ تم سے بڑا جادوگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ایمان لکھا ہی نہیں تھا، اس لیے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معجزے کو قرآن کریم میں سورہ القمر میں بیان فرما دیا۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سورہ القمر۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک محفل میں جلوہ افروز تھے۔ تب ایک بیدوین آدمی وہاں آیا جس کے ہاتھ میں گوساپ تھا۔ اس نے صحابہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے پیارے حبیب اور ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ انسانوں، جنوں اور تمام چرند پرندوں کی نبی ہیں، تمام جہان کے نبی ہیں۔ تب وہ بیدوین بولا، میں لات اور عزا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں نبی نہیں مانتا، لیکن اگر یہ شکار کیا گیا گوسام ان کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں انہیں بنا کسی شک کے نبی مان لوں گا۔ پھر اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تک یہ گوسام آپ کی نبوت کی تصدیق نہیں کرے گا میں بھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیدوین، سچ بتاؤ، اگر ایک گوسام میری نبوت کی گواہی دے دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ عربی نے جواب دیا،
اگر یہ واقعی ہوتا ہے تو میں بنا کسی شک کے آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عربی سے فرمایا، گو سانپ کو چھوڑ دو۔ جب گو سانپ کو چھوڑ دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے آواز دی، اے گو سانپ۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، وہ گو سانپ صاف اور سمجھنے والی عربی میں جواب دینے لگا، لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ کا تابعدار ہوں۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گو سانپ سے پوچھا، اے گو سانپ، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ گو سانپ نے جواب دیا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جو زمین پر حکومت کرتا ہے، جس نے سمندر میں راستے بنائے، جو جنت میں رحمت اور جہنم میں عذاب دینے والا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گو سانپ سے فرمایا، اے گو سانپ بتاؤ میں کون ہوں؟ تب گو سانپ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ جو شخص آپ کی سچائی کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو آپ کو جھٹلائے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عربی یعنی بدو کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے بیدوین، اب بھی تمہارے دل میں میرے اللہ کے رسول ہونے کا کوئی شک ہے؟ بیدوین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس نبی کی نبوت پر ایک گو سانپ گواہی دے، ان کی نبوت پر شک کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ اے اللہ کے حبیب، مجھے مسلمان بنا دیجئے اور مجھے آپ کے قدم مبارک میں خدمت کا موقع دیجئے۔ پھر اس عربی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔